السلام علیکم۔ 28 فروری 2026 امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنی شدت سے تھا کہ اس میں تقریباً 200 سے زائد فائٹر جیٹس کے ساتھ ساتھ درجنوں ٹاماہاک میزائل استعمال ہوئیں اور صرف شروعات کی 24 گھنٹوں میں ہی 1200 سے زائد بامز گرائے گئے۔ حملے کے پہلی روز ہی ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی شہید ہو گئے، جس کی کنفرمیشن بعد میں ایرانی میڈیا نے کی۔ در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای اور ہر بار کی طرح اسرائیل اور امریکہ نے سویلین آبادی کو اس بار بھی نہیں چھوڑا، اور امریکہ نے ایک ٹوماہاک میزائل کے ذریعے ایک بچیوں کو اسکول کو نشانہ بنایا، جس میں تقریباً 200 سے زائد بچیاں شہید ہو گئیں۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم جنہوں نے حملہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیپینڈ اٹ سیلف، مطلب حملہ بھی میں کروں اور کہوں کہ یار ہمیں تو اپنی دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ لیکن ہماری ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یار ایران ہی کیوں، جس پر ایک سال میں 2 بار حملہ کر دیا گیا؟ اگر آپ لوگ یاد ہو کہ جون 2025 میں بھی ایران پر اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا، اور 12 روز کی جنگ کے بعد امریکہ نے میڈیشن کر کے اس جنگ کو ختم کر دیا تھا۔ لیکن اس بار اس حملے سے پہلے بہت ساری ممالک یہ کوشش میں لگی تھی کہ یار ایسا نہ ہو کہ ایران اور امریکہ کی جنگ ایک بار پھر سے چھڑ جائے، تو اس وجہ سے 27 فروری 2026 کو عمان کی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ہم ایک پیس ڈیل کے بہت ہی زیادہ قریب ہیں۔ What has Iran agreed to you that they have never done before? Can you give us any sense? The single most important achievement, I believe, is the agreement that Iran will never ever have a nuclear material that will create a... لیکن 28 فروری کو ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار میں اس فیصلے سے تھوڑا خوش نہیں ہوں، اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر دیتا ہے۔ A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. دوسری طرف ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار مڈل ایسٹ میں کسی کے ساتھ نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ اسرائیل کے پاس ہے لیکن وہ ٹھیک ہے جسٹیفائڈ۔ یہاں سے آپ ان کی منافقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایران بھی بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں یار کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں بناؤں گا، آپ ایسا کریں کہ آئیے ای والے کو بھیجیں میرے پاس، وہ میرے سر پر کھڑا کر دیں، لیکن میں یورینیم کو صرف اس وجہ سے انریچ کروں گا تاکہ میں اس سے بجلی بنا سکوں، نہ کہ نیوکلیئر ہتھیار بنا سکوں۔ تو یہ ایران بار بار یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نیوکلیئر ہتھیار بنا رہے ہیں، اور ایران کہہ رہا ہے کہ میں کوئی نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا رہا۔ That Iran will never ever have a nuclear material that will create a bomb. امریکہ نے جب ایران پر حملہ کر دیا تو ان کی صرف 4 آبجیکٹیوز تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے آبجیکٹیو تھا ایران کی میزائل سسٹم کو مکمل طور پر ختم کرنا، دوسرا مقصد تھا ایران کی نیوی کو مکمل طور پر ختم کرنا، تیسرا مقصد تھا ایران کی تمام پراکسیز جس میں حزب اللہ آتا ہے، وہ دوسرا حوثیز آتا ہے، یا وہ تیسرا آتا ہے حماس آتا ہے، تو ان ساروں کو ختم کرنا، اور ان کا چوتھا مقصد تھا کہ یہ میک انشور کرنا کہ ایران دوبارہ نیوکلیئر کی طرف نہ جائیں۔ لیکن ان 4 مقاصد کے علاوہ ان کا ایک اور بھی مقصد تھا جو سب سے ان کا بڑا مقصد تھا،
اور یہ انہوں نے کبھی نہیں بتایا وہ تھا ایران میں رجیم چینج کرنا. by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. امریکہ، اسرائیل اور ایران کے تعلقات تقریباً 1979 سے خراب ہوئی ہے جب ایران میں اسلامک رجیم چینج آیا تھا. اور یاد کرو جب 2026 کی شروعات میں ایران میں اسلامک رجیم کے خلاف احتجاج شروع ہوئی تھی تو ٹرمپ صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ احتجاج جاری رکھو یا اس کو آگے بڑھاؤ، ہیلپ از آن اٹس وے، ہم مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. مطلب وہ پہلے سے ہی چاہتا تھا کہ یار اس اسلامک رجیم کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر لیا جائے. All Iranian patriots keep protesting. اور وہ جنگ کے دوران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یار ہمارے لیے اپنے فورسز اتارنا مشکل ہے، اس لیے ہم کرد کو اسلحہ دیں گے اور ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ ان جینوسائڈز کو روکیں. حالانکہ کیا ٹرمپ صاحب کا اتنا ہی ہمدردی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ یہاں پر جینوسائڈ ہو رہا ہے اور اس کے خلاف یہ آ رہا ہے؟ دا آنسر از نو. اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے تیل. You've been working to deter Venezuelan drug traffickers, of which there are many. Of course, there aren't too many coming in by sea anymore, you probably noticed that. یاد کرو 2026 سے پہلے یہ ٹرمپ صاحب وینزویلا کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وینزویلا ڈرگس کی اسمگلنگ کر رہا ہے اور ہم ان پر اس لیے حملہ کریں گے کہ یہ ڈرگس کی اسمگلنگ کو ختم کر لیں. لیکن 2026 میں جب انہوں نے وہ مادورو کو اریسٹ کر لیا تو پھر کہتا کہ یہ the Venezuelan oil is now our oil. مطلب ان کا مقصد تھا تیل. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. لیکن خدا نخواستہ اگر ایران کو کچھ ہوا نا، آپ میری یہ بات لکھ لینا کہ یہ پہلے ہی کہیں گے کہ the Iranian oil is now our oil. اگر ہم جنگ کی تازہ صورتحال کے بارے میں بات کریں تو جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً یہ جنگ کے 16واں دن ہے اور یہ ابھی تک انہوں نے ایران کے اندر تقریباً 2000 سے زائد ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے، جس میں تقریباً 15 کے قریب ایمبولینس، 51 کے قریب ہاسپٹل، اس کے علاوہ 15 کے قریب ایمرجنسی سروسز. اگر کیجولٹیز کے بارے میں بات کی جائے تو ایران میں اس وقت 1200 سے زائد لوگ فوت ہو چکے ہیں، جن میں سے 200 سے زائد تو صرف بچے ہیں اور تقریباً 1200 کے قریب لوگ زخمی ہیں. اسرائیل نے ایران کے اندر آئل فیسیلیٹیز کو بھی نشانہ بنایا. اس کے علاوہ امریکہ نے بھی ایران کے اندر ڈی سیلینیشن پلانٹس کو نشانہ بنایا ہے. اگر ہم ایران کی رد عمل کے بارے میں بات کریں تو اس وقت جتنی بھی عرب ممالک میں امریکن بیسز تھیں ان سب کو ایران نے نشانہ بنایا ہے اور ایران نے ابھی تک تقریباً 27 بیسز کو نشانہ بنایا ہے، جس میں قطر کے اندر امریکہ کا ایک ایکسپینسو ریڈار سسٹم جس کی تقریباً ورتھ $1.3 بلین ہے اس کو بھی نشانہ بنایا اور اس کو بھی ایک ڈرون کے ذریعے ناکارہ بنا دیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق انہوں نے ابھی تک امریکہ کے 500 سے 600 فوجی مارے ہیں، لیکن امریکہ کی مطابق یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 10 سے 15 لوگ ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں. ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کو مکمل طور پر بلاک کر دیا ہے، جس میں تقریباً ابھی تک 3 سے 5 شپس کو انہوں نے پینیٹریٹ کر دیا. ٹرمپ صاحب جو شروع سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھولنا تو میرے لیے بہت ہی آسانی کی بات ہے یار، وہ کون سی بڑی بات ہے. ابھی تک اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنا تو دور کی بات ہے، جہاں پر ان کے وہ بحری بیڑا تھا نا ابراہم لنکن، اسے ہزاروں کلومیٹر دور لے جا کر عمان کے ساحل پر ہی کھڑا کر دیا اور وہاں سے اپنی آپریشنز کو جاری رکھا ہے ابھی تک. لیکن اسٹریٹ آف ہارموز کو ابھی تک نہیں کھولا اور ابھی تک وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولو ورنہ تمہیں سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. جب ایران کے فورن منسٹر سے پوچھا گیا کہ کیا ایران ریڈی ہے سیز فائر کرنے کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ یار ابھی تک مجھے تو سیز فائر کرنے کے لیے کوئی وجوہات نظر نہیں آ رہی. Right now you're saying Iran does not want a ceasefire. We don't see any reason why we should negotiate with the US. When we negotiated with them twice,
and every time they attacked us at the middle of negotiation. روس کے متعلق جب ایرانی وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کہ کیا رشیا واقعی میں ایران کی مدد کر رہا ہے انٹیلیجنس شیئرنگ میں، تو کہہ رہا ہے کہ آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ انفارمیشن بٹ وی ہیو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ود رشیا. Are you receiving any help from Russia? I don't have exact military information. As far as I know, we have a very good partnership with Russia. بارے میں بات کی. ظاہر ہے سب کچھ تو کور نہیں ہو سکا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ جب بھی موقع ملیں گے ہم دوسری ویڈیو میں بہت کچھ ابھی باقی ہے تو اس کو کور کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.